السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی، اور سارے مومنین بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کسی کے اوپر۔ جو شخص نیکی کرے گا تو نیکی کی اچھائی اسی کے لیے ہے، اور جو شخص برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو ہم کو اٹھانے کی طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 285-286۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ جتنے بھی احباب ہیں، جو لوگ بھی ہماری بات کو سن رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں آیات کو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ یہ دونوں آیات قرآن کریم کے آیتوں میں عظیم ترین آیات ہے۔ ان دونوں آیات کی بڑی فضیلت ہے، اور یاد کرنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ دیکھیے اس آیت کریمہ کی ان دونوں آیات کی فضیلت میں جو حدیث ہے اس کے اوپر غور کیجیے۔ حدیث ہے صحیح البخاری، کتاب و فضائل القرآن، باب فضل سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 5009۔ حدیث ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، یعنی جو آدمی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ مطلب سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ جو 2 آیات ہے یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ سورۃ البقرہ جو 286 آیات کے اوپر ہے، سورۃ البقرہ جو پہلے پارے میں بھی ہے، دوسرے پارے میں بھی ہے، اور تیسرے پارے میں بھی آدھے پارے کے قریب تک ہے۔ تو اس کی جو آخری 2 آیات ہیں، انہی 2 آیات کے بارے میں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ان 2 آیتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو ان دونوں آیات کو پڑھ لے گا، وہ 2 آیات پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی خیر و بھلائی ملنے والی ہے سب ملے گی۔ کافی ہونے کا یہ مطلب ہے۔ فی لیلۃ کفتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بھلائی خیر ملنے والی ہے، یہ 2 آیات پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی کر دے گا۔ جو بھی دکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، ان 2 آیات کو اگر آدمی رات میں پڑھے، یقینی طور پر وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے، اس کی پریشانی سے، اور خاص طور سے رات میں جو شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، ان 2 آیات کو اگر آدمی پڑھ لے رات میں تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ یاد رکھیے، اس کے لیے ایک بات اور ذہن نشین رکھیے، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جو فضیلتیں آئی ہیں، ان فضیلتوں کا فائدہ انہی کو ملے گا جن کا عقیدہ درست ہوگا۔
سبھی کو نہیں ملنے والا ہے۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو نبی کی تعلیمات ہے، اور انسان کو جو ایمان ملتا ہے، یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جس کا مکمل ایمان ہوگا، یقین ہوگا، جس کو اس بات کے اوپر یقین ہوگا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے، جن لوگوں کا اس بات کے اوپر یقین ہوگا، جن لوگوں کا اس بات کے اوپر یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، اب ہمارے لیے دوسری کوئی چیز نہیں ضروری ہے، جن لوگوں کا ایسا عقیدہ ہوگا، یہ فضیلتیں انہی کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ اگر فضیلت چاہیے تو پہلے عقیدہ چاہیے، ایسا عقیدہ ہو ایمان والا کہ جس میں شرک کی آمیزش نہیں ہو۔ شرک کی آمیزش، شرک جانتے ہیں نا؟ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ تو اگر شرک کا ایک رتی برابر بھی، ایک ذرہ بھی کسی کے عقیدے کے اندر مکسنگ ہوگا، آمیزش ہوگی، یہ فضیلت اس کو کام آنے والی نہیں ہے۔ شرک کی ایک دوسری قسم بھی ہے، شرک فی الرسالہ، یعنی اللہ کے ساتھ بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیا مطلب؟ ابھی آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے کیا اللہ نے ان کو رسول چنا تھا؟ تمام کے تمام مسلمان کہیں گے کہ ہاں رسول چنا تھا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے یہ جو قرآن کریم نازل ہوا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ کہیں گے کہ ہاں بالکل نازل ہوا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی؟ کہیں گے کہ ہاں۔ لیکن جب عمل کرنے کی بات آئے گی تو اپنے اپنے الگ الگ چکر میں پڑ جائیں گے۔ جب بتلایا گیا کہ یہ حدیث ہے تو دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں سے ہوتا رہا ہے کہ نہیں ہوتا رہا ہے۔ شرک یہیں سے آ گیا، رسالت میں شرک یہیں سے آ گیا، رسالت میں شرک یہیں سے آ گیا۔ نہیں ہمیں ایسے کرتے آ رہی تھی، نہیں ہمارے مسلک کے لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں ہم لوگ ویسا کرتے ہیں، نہیں ہمارے علماء نے ایسا بتلایا ہے۔ محترم سامعین کرام، عقیدہ پہلے درست کرنا ہے، عقیدہ کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب مل گئی اب ہمیں دوسری چیزوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ، پختگی عقیدے کے اندر آنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے یہ فائدے اور یہ فضیلتیں ملنے والی ہے، وگرنہ فضیلتیں ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاح، جو مسلمان آدمی رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لے، وہ 2 آخری آیات کو پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ یہ فضیلت ہے اس آیت کریمہ، ان دونوں آیات کی، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو یاد کر لیجیے۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے اس آیت، ان دونوں آیات کی فضیلت میں ایک اور حدیث ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الایمان باب فی ذکر سدرۃ المنتہی، حدیث نمبر 173۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا، معراج ہوئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسراء کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسراء اور دوسرا ہوتا ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرہ مبارک سے اٹھا کر کے راتوں رات جو بیت المقدس تک پہنچایا گیا، اس کو کہتے ہیں اسراء، اور پھر بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے چلنا، معراج کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہی پر لے جایا گیا، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ 6 آسمان پر، اور صحیح البخاری حدیث نمبر 3207 میں کہ 7ویں آسمان پر، یعنی سدرۃ المنتہی 6 آسمان پر ان کی جڑیں ہیں، اور 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہی جو ہے اس کی شاخیں اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سدرۃ المنتہی میں لے جایا گیا، اور آگے فرمایا کہ سدرۃ المنتہی کیا ہے، تو زمین سے جو بھی چیز اوپر اٹھتی ہے، لوگوں کے اعمال ہیں، دعائیں ہیں،
صدقات و خیرات ہیں جو زمین سے اوپر اٹھتی ہیں، تو یہی سدرۃ المنتہا کے پاس آتا ہے اور وہاں سے اس کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے زمین کے لیے نازل ہوتا ہے وہ پہلے یہیں پہ آتا ہے، اور پھر یہاں سے فرشتے لے کر کے وصول کر کے اس کو زمین تک پہنچاتے ہیں، یہی سدرۃ المنتہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہی بتلایا گیا ہے کہ وہاں پر ایک بیری جو ہے وہ چھا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سونے کے پتنگے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، بہت غور سے سننے کی بات ہے، بہت غور سے سننے کی بات ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ جو بات بتلائی جا رہی ہے یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ جس طرح سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے، مجھ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے۔ جس طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو آخرت میں رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے، میری زبان سے جتنے الفاظ نکل رہے ہیں سب کو نوٹ کرنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے میدان میں مجھ کو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا رب العالمین کے سامنے، مجھ کو یقین ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 173، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی۔ پہلی چیز 5 وقت کی نماز، جو 5 نمازیں ہیں وہ دی گیا ہے معراج میں، 5 نمازیں۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 285 286۔ اور تیسری بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ لوگ جو شرک نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ شرک یاد رکھیے گا، میں نے ابھی بتلا دیا پورا ڈیفینیشن۔ شرک صرف اللہ کے ساتھ نہیں، اگر کوئی آدمی رسول کی رسالت میں بھی شرک کرتا ہے یقینی طور پر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ رسول کو رسول بنا کر کے بھیجنے والا رب ہے، رسول کو پوری دنیا کے لیے اطاعت و فرما برداری کرنے والا، کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے ایسا بنا کر کے بھیجنے والا رب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کہا گیا کہ آپ کی امت میں جو آدمی شرک نہ کرے، شرک سے بچ جائے، توحید کو اختیار کر لے، عقیدے کو درست کر لے، ایسے آدمی کے وہ بڑے بڑے گناہ جو اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، ایسے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، ایسے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر شرک سے بچ گئے، یہاں پر وعدہ کر لیا گیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو انسان کو جہنم کے اندر پہنچانے والے ہیں، ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ کب کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ معراج کے ہی رات میں۔ یہ ان دونوں آیات کی فضیلت ہے کہ یہ دونوں آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر کے عطا کیا۔ محترم سامعین کرام، ان دونوں آیات کی ایک تیسری فضیلت بھی ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها باب فضل الفاتحۃ و خواتیم سورۃ البقرہ حدیث نمبر 806 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ اچانک آسمان سے زور کی آواز آتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام ایسے نظر کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسمان میں آج ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جس دروازے کو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایسا فرشتہ نکلا ہے جو فرشتے آج تک اس دروازے سے نہیں نکلے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کے اندر ہے کہ وہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، زمین کی طرف کبھی وہ نہیں آتا فرشتہ، وہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام عرض کرتے ہیں وہ فرشتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کو آج ایسے 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آج سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آج سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیے گئے، اور وہ 2 نور کیا ہے؟ ایک سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، پورا سورۃ الفاتحہ، یہ کسی کو نہیں دیا گیا، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی یہی آخری 2 آیات۔ تو یہ جو 2 آیات ہیں یہ بہت اہم ہیں، ان کو یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کی تفسیریں کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔